الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ دنیا بھر کے ادیان و مذاہب میں اور دین و دھرم میں صرف مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز اور خوبی ہے کہ مذہب اسلام نے اپنی تعلیمات صرف کتابی اور تحریری شکل میں پیش نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی تعلیمات کا نمونہ اور آئیڈیل ایک انسانی شخصیت کی شکل میں پیش کیا۔ مذہب اسلام کی جو تعلیم تھی اور مذہب اسلام کے جو ہدایات اور ارشادات تھے، وہ سارے ہدایات اور ساری تعلیمات ایک انسان کی شکل میں پیش کر دیا گیا، اور وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت ہم سبوں کے پیارے پیغمبر جناب سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنی کتاب میں اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اس مذہب کا سب سے بڑا دستور، سب سے بڑا منشور، ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اطوار جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس قرآن کریم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کا مزاج کیسا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیسے میل جول رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار وہ قرآن کریم ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم کرے، آپ کی سیرت معلوم کرے، وہ قرآن کریم کا مطالعہ کر لے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی خوبصورت تھی، ایسی لائق تقلید، لائق نمونہ اور لائق آئیڈیل تھی کہ انسانوں کی جماعت کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ دنیا کا بڑا سے بڑا انسان ہو یا انسانی سوسائٹی اور معاشرے کا معمولی سے معمولی فرد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر وہ انسان تاجر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تاجر کی حیثیت سے اس کے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، سلطان ہے اور حکمراں ہے تو ملک عرب کے سلطان اور حکمراں کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نمونہ پیش کریں گے۔ اگر وہ معاشرے کا دبا کچلا انسان ہے، اگر معاشرے کے لوگ اسے دبانا چاہتے ہیں، اس کی آواز کو بند کر دینا چاہتے ہیں، اس کی تحریک کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی، وہ مکی زندگی، جب آپ کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، جب آپ کو ہر طرف سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بالخصوص شعب ابی طالب میں گزرے ہوئے ایام اور وہ زندگی کے دن اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر وہ معلم ہے، ٹیچر ہے، استاذ کی حیثیت رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پر صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے اسے دکھیں گے۔ اگر وہ
شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے اور کسی سے علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے دکھیں گے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں انسانوں کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ایسی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی کہ مکے کے دشمنوں کو بھی ہر طرح کی دشمنی اور ہر طرح کی عداوت کے باوجود آپ کے حسن اخلاق کا اعتراف تھا، آپ کی خوبیوں کا وہ اعتراف کرتے تھے۔ نضر بن حارث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور مکے کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، وہ ایک موقع سے مکے کے سرداروں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ دیکھو محمد تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے، تمہارے سامنے وہ جوان ہوا ہے، اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تم میں سے ہر شخص اس بات کا اعتراف کرے گا کہ محمد وہ انسان ہے جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، جس نے آج تک کسی سے بدعہدی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ محمد تم میں سب سے سچا انسان ہے، سب سے امانت دار انسان ہے۔ محمد کے دل میں ایسا دھڑکن ہے جو ساری انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آج جب کہ 40 سال عمر بیت جانے کے بعد وہ تمہارے سامنے ایک دعوت پیش کرتا ہے، ایک تحریک پیش کرتا ہے، ایک پیغام تمہیں دیتا ہے اور تمہارے معبودوں کو تم سے الگ کر کے ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تو تم اسے جھوٹا کہتے ہو، تم اسے شاعر کہتے ہو، تم اسے مجنون کہتے ہو، تم اسے دیوانہ کہتے ہو۔ سن لو، یہ حقیقت ہے کہ میں نے محمد کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کی باتیں بھی بہت قریب سے سنی ہیں۔ محمد ان سارے دعووں میں سے جو تمہارے دعوے ہیں ان میں سے کسی دعوے پر وہ کھارا نہیں اترتا۔ محمد ایک انسان ہے اور صاف ستھرا انسان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بھی اعتراف تھا۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنی خفیہ میٹنگوں میں کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کے پاس ایسا خوبصورت نمونہ ہو، ایسا خوبصورت آئیڈیل ہو اور ایسی عظیم ہستی ہو، اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے کیا یہ بات شرم سے ڈوب مرنے کی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل کسی اور جگہ میں جا کر تلاش کرے، وہ کسی اور کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، وہ کسی اور کو اپنے لیے نمونہ بنائے؟ یہ بات انتہائی درجے کی احمقانہ بات ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی جس مذہب کے ماننے والوں کے پاس ہو، اس عظیم ہستی کو چھوڑ کر جو اس مذہب کے دشمن ہیں، جو اس مذہب کے باغی ہیں، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے، اسلام کی آواز کو پست کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا نمونہ بنائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑے مفکر تھے اور قرآن کریم پر بہت گہری نگاہ تھی ان کی، دونوں علوم کے وہ جامع شخصیت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ گھلے رہتے تھے اور اللہ کے بڑے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے بہت ہی درد کے ساتھ امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ تمہیں یورپ کی غلامی کر کے، یورپ کی تقلید کر کے خوشی ہوتی ہے، تم فخر محسوس کرتے ہو، مجھے یورپ سے شکوہ نہیں ہے، مجھے یورپ سے گلہ نہیں ہے، اور ہم ان سے گلے اور شکوے کر کے کیا کریں گے؟ انہیں تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمنی پر مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے ساری دنیا سے اسلام کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں، مجھے تو شکوہ تم سے ہے، مجھے شکایت تم سے ہے کہ آخر کمی کیا تھی تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کتنی خوبصورت تہذیب ہے، تمہارے پاس کتنا خوبصورت تمدن ہے، تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت زندگی ہے اور کیسا لائق تقریر آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور تم ایسی عظیم ہستی کو چھوڑ کر
دشمنوں کی تقلید کر کے اور دشمنوں کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر فخر محسوس کرتے ہو، اتراتے ہو۔ مسلمانوں، یہ بات بہت ہی گری ہوئی ہے اور حد درجے گری ہوئی بات ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ہم غیروں کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اس لیے اگر ہم فلاح چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی راہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ بنا لیں اور آپ ہی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہو اور آخرت کی بھی سرخروئی ہمیں ہر طرح سے حاصل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔